رات کو سوتے وقت شہوت انگیز خواب دیکھنے کے دوران بلا ارادہ انزال ہو جانے کو احتلام کہتے ہیں۔ ناظرین، احتلام کو ہر حالت اور ہر وقت میں مرض قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک جوان ہے اور غیر شادی شدہ ہے اور زنا سے بھی بچا ہوا ہے تو ایسے جوان کو اگر مہینے میں ایک بار یا دو بار احتلام ہو جائے، انزال کے وقت لذت محسوس ہو اور اس کے بعد کسی قسم کی کمزوری بھی محسوس نہ ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی ایسے احتلام کو ہم مرض شمار کریں گے۔ ایسے احتلام میں کپڑے پر زردی مائل داغ پڑ جاتا ہے اور کپڑا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دھوبی نے اسے مایا لگا دی ہو۔ لیکن اگر مہینے میں بار بار احتلام ہو، کپڑے پر کسی قسم کا داغ بھی نہ پڑے اور نہ ہی کپڑا اکڑے، مادہ منویہ بھی پتلا محسوس ہو اور اس کے بعد کمزوری محسوس ہو کر چکر آئیں یا کمر اور ٹانگوں میں درد رہنے لگے تو ایسی حالت کو مرض شمار کیا جائے گا۔ علامات میں عام طور پر آخری شب میں احتلام ہوتا ہے۔ احتلام کے وقت مریض خوابوں اور تصورات کی دنیا میں ڈوبا رہتا ہے۔ کبھی ہر دوسرے یا تیسرے دن شدید حالت میں، ہر روز اور کبھی دن میں بھی اونگ لینے پر احتلام ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں پیشاب غلیظ ہو جاتا ہے اور پیشاب جلن کے ساتھ آنے لگتا ہے۔ مریض کمزوری محسوس کرتا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اندر کی جانب دنس جاتی ہیں، کمر میں درد کی شکایت اور طبیعت سست رہنے لگتی ہے۔ صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ احتلام کے دوران کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، بس ذہن پر ہلکا سا خاکہ ہوتا ہے کہ احتلام ہوا ہے اور صبح اٹھنے پر اس کی تصدیق کپڑے دیکھنے پر ہو جاتی ہے۔ اس مرض کے اسباب میں شہوانی خیالات کا حد سے بڑھ جانا، عشقیہ رسائل اور فاحش تصویریں دیکھنا، کثرت مباشرت، مشت زنی۔ اس کے علاوہ کیمیکل غذاؤں کے استعمال نے اس مرض کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ ان غذاؤں کے استعمال سے مادہ منویہ پتلا ہو جاتا ہے جو معمولی دباؤ بھی برداشت نہیں کرتا اور انزال ہو جاتا ہے۔ دیگر اسباب میں قبض رہنا، کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا یا برفی سموسے کھا کر اوپر سے دودھ پی کر سو جانا بھی اس مرض کے اسباب ہیں۔ طبی اور مادی لحاظ سے احتلام کی دو اقسام ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ان دونوں اقسام کی وضاحت، ان کا علاج اور ان کے لیے مفید غذاؤں کا ذکر الگ الگ بیان کریں گے۔ نمبر 1، عضلاتی احتلام۔ ناظرین، احتلام کی اس قسم میں جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے اور اس خشکی کی کثرت سے آنتوں میں سدے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے مستقل قبض رہنے لگتی ہے۔ احتلام کی اس قسم میں مریض کا مزاج خشک گرم ہوتا ہے۔ ضعف ہضم بھی اس مرض کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ جب غذا اچھے سے ہضم نہیں ہوتی ہے تو اس غذا میں تپن پیدا ہو کر گیس بن جاتی ہے۔ یہ گیس اوعیہ منی پر دباؤ ڈالتی ہے اور اوعیہ منی اس معمولی سے دباؤ کو بھی برداشت نہیں کرتے اور خالی ہو جاتے ہیں۔ قبض بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ نبض اس قسم میں چاروں انگلیوں پر متواتر چلتی ہے۔ پیشاب زردی مائل سرخ آتا ہے۔ مریض کو قبض رہتی ہے، گیس اس میں بہت بنتی ہے۔ عضلاتی احتلام کے علاج کے لیے نظام ہاضمہ پر خصوصی توجہ دیں اور قبض نہ ہونے دیں، اور علاج کے لیے نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نسخے کے اجزاء میں سونڈ 25 گرام، ریوند خطائی 20 گرام، پودینہ خشک 20 گرام، نمک سیاہ 12 گرام، کالی مرچ 5 گرام۔ یہ سب چیزیں قریبی پنسار سٹور سے خرید لیں، اچھی طرح گرائنڈر کر کے صفوف بنا لیں۔ سونف اور پودینے کا عرق مکس کر لیں۔ 50 گرام عرق نیم گرم لے لیں اور اس کے ساتھ 10 گرام صفوف صبح و شام استعمال کرائیں۔ غذاؤں میں دال مونگ، شلجم پیلے، مونگرے، چھوٹا مغز اور پائے، نمکین دلیا، آم کا اچار جو کہ ستو، کالی مرچ، مربع آم، مربع ادرک، حریرہ بادام، حلوہ بادام، قہوہ ادرک شہد والا، قہوہ سونف پودینے والا، زیرے کی چائے، اونٹنی کا دودھ، روغن زیتون، پپیتا، کھجور، خربوزہ، شہتوت، کشمش، انگور، آم شیریں، گلقند دودھ، عرق سونف، عرق زیرہ، مغز اخروٹ۔ یہ غذائیں عضلاتی احتلام میں مفید ہیں۔ خصوصی طور پر اجوائن پودینے کا قہوہ عضلاتی احتلام میں بڑا ہی مفید ہوتا ہے۔ زیادہ غذائیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آپ کو جو غذائیں آسانی سے دستیاب ہو سکیں، آپ اپنی مرضی سے ان کا استعمال کر لیں۔ قشری احتلام۔ ناظرین، احتلام کی اس قسم میں جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے۔ احتلام کے زیادہ مریضوں میں اکثر یہی قسم پائی جاتی ہے۔
ہر تیسرا شخص اس کا شکار ہے۔ مریض رات کو سوتا ہے لیکن صبح اٹھنے پر اسے شلوار کی مخصوص جگہ پر نمی کا احساس ہوتا ہے۔ خیال کو دوڑانے سے کچھ خاص بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ صحت دن بدن کمزور ہونے لگتی ہے۔ طبیعت میں چڑچڑاپن اور ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگتی ہے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے۔ پیشاب میں جلن اور پیشاب زرد رنگ کا آنے لگتا ہے۔ یہ سلسلہ لگاتار رہنے سے چہرہ بھی زرد لگنے لگتا ہے۔ اس کے اسباب میں بری محفلوں میں بیٹھنا، مشت زنی کرنا، اغلام بازی، گندے خیالات سوچتے رہنا اور سگریٹ کافی کا کثرت استعمال اس کے اسباب ہیں۔ احتلام کی اس قسم میں مریض کی نبض گرم خشک ہوتی ہے۔ احتلام ہو جانے کے بعد نبض کمزور محسوس ہوتی ہے۔ مریض کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ ان اسباب کو دور کرے، گرم چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ علاج کے لیے یہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ بیج بند 50 گرام، سمندر سوگ 50 گرام، تخم اٹنگن 30 گرام، مشری 100 گرام۔ سب چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 10 گرام سفوف صبح و شام شربت بزوری کے ساتھ کھلائیں۔ اطریف الکشنیز رات کو سوتے وقت 5 گرام استعمال کرا دیں۔ انشاءاللہ تعالی صحت دینے والا چند دنوں میں صحت عطا کر دے گا۔ غذاؤں میں کدو، کھیرا، ٹینڈے، گاجر، گیا توری، شلجم سفید، ککڑی، سیاہ ماش کی دال، پیٹھا، کھچڑی، ساگو دانہ، فرنی، گاجر کی کھیر، گجریلا، چاولوں کی کھیر، پیٹھے کی مٹھائی، کچی لسی، 7 اپ دودھ، میٹھی لسی، ٹھنڈا دودھ اور مکھن۔ اس کے علاوہ انار شیریں، مالٹا، پھیکا خربوزہ، امرود، گرما، سردہ، میٹھا، کیلے کا ملک شیک، آئس کریم، فلودہ، فروٹر، شربت سندل اور شربت بازوری، دودھ سویاں، میٹھا دلیا، بند رس، ڈبل روٹی، دودھ جلیبی اور کسٹرڈ مفید غذائیں ہیں۔ ناظرین، آپ قشری احتلام کا ہومیوپیتھی میں بھی علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سیلینیم 3X کی 2 گولیاں دن میں 4 مرتبہ کھانا بھی قشری احتلام کا بہترین علاج ہے۔ ناظرین، کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہم آپ کو بتائیں گے جن کو اپنا کر احتلام کا مریض اس مرض کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے، اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ احتلام کا مریض رات کو سوتے وقت کہنیوں تک ہاتھ پاؤں اور گھٹنوں تک پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھو کر سوئے۔ یہ تدابیر احتلام کے مریض کے لیے کافی کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ احتلام کا مریض رات کو کوئی کھٹی چیز نہ کھائے اور نہ ہی سوتے وقت دودھ پیے۔ دن میں دودھ پیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر احتلام کا مریض ویڈیو میں بتائے گئے نسخہ جات اور غذائیں اور اس میں بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتا ہے تو اس کا احتلام کا مسئلہ چند دنوں میں انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ مفید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر سکرین پر چل رہا ہے، اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ فی امان اللہ۔